ایک انصاری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا. کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں. تم فلاں فلاں گھر پہ جاؤ, وہاں ایک انصاری کی لڑکی رہتی ہے, ایک نظر اس کو دیکھ لو اور اس کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے, جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا. یہ آدمی جاتے ہیں, یہ صحابی رسول جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے, وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیلی ہے. دروازے کی اوٹ سے سوال کرتی ہے, تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو, تم تو میسنجر اور واٹس ایپ چلانے میں شرم و حیا نہیں محسوس کرتی ہو, تم تو فیس بک چلا رہی ہو, تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لیے کوئی شرم و حیا کی بات نہ رہی. وہ عورت تھی, لڑکی تھی, نبی اکرم نے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. صحابی رسول اسی کے گھر کو دروازے کو دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا, میں کہنے لگے, اندر سے آواز آتی ہے میرے ابو نہیں ہے, میری امی نہیں ہے, میں گھر میں اکیلی ہوں, اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی, لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا, کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے. کہا میں ہی ان کی بیٹی ہوں. کہا مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں, اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. اس بیٹی نے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور تمہاری جان ہے, اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو, تو میں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں, تم ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے, نبی کا فرمان سنانا ہے, وہ سنا دینا, میں دروازہ بند کر دوں گی. اس نے کہا آئل فلاں کے باپ کی بیٹی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے. اس نے دروازہ کھول دیا, نیچے نگاہ کر لی, ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا, کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا شاید اب تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کے صحابی, اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بصد خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب و سپنا سجا کر جا سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گی. یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے, اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی. یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. میری بہنوں, آج اس زمانے میں کون سی امیدیں تم سے لگائی جائیں, آج کیا کہا جائے, آج کے دور میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک, ورنہ ایسے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن
हिसाब व किताब तुमसे क़यामत के दिन होगा। क्या ये ज़बान है तुम्हारे पास कहने की? नहीं है। तुम तो एक ऑर्डर पर व्हाट्सएप पर अपना फोटो भेज देती हो। तुम तो मिलने के लिए एग्जीबिशन, नुमाइश, यहाँ तक कि जलसों के अंदर भी छुप छुपा कर मिलने के वादे मोबाइलों पे कर लेती हो। मेरी बहनों, क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें अल्लाह के सामने नहीं आना है? क्या हिसाब व किताब हमें नहीं देना है? क्या जिंदगी भर हमें इसी दुनिया में रहना है? क्या हमने ये सोच रखा है? हम गौर तो करें, क्या हम इस दुनिया में हमेशा हमेश के लिए आए हैं? हम अपना हिसाब व किताब के खुद जिम्मेदार हैं। क़यामत के दिन हर इंसान को अपना अपना हिसाब व किताब देना होगा। ला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सब अपना अपना बोझ उठाएंगे। इस जुमले पर गौर करो। अगर अल्लाह के रसूल की इजाजत है तो ठीक, वरना याद रखना मेरी शक्ल, मेरा चेहरा, मेरी आंख, मेरे होंठ, मेरे गाल, मेरी पेशानी, मेरे सर के बाल तुम्हारे लिए देखना हराम है। और क़यामत के दिन मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी, तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगी। मेरे भाइयों,